السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کی 9ویں کڑی میں اور 9ویں ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی ملاقات میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سمجھائیے، یہ حکم آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے قبیلے والوں کو ڈرایا، انہیں الگ الگ طریقے سے اور مختلف ملاقاتوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کا دین ان کے سامنے رکھا، بلکہ آپ نے واضح طور سے ان کے معبودوں کو جھوٹا کہا اسے اور ان کے معبودوں کو بے بس قرار دیا، اللہ واحد کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ تمام معبودان جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں۔ مختلف طریقے سے علی الاعلان بالکل سامنے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو، اللہ رب العالمین کے حکم کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن لوگ نہیں مانے بلکہ الٹا آپ کے دشمن ہوئے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کا دشمن ہوا اور مختلف طریقوں سے لوگوں نے آپ کی بات کی تردید کر دی۔ اسی دوران جو ہم نے ایک بات یہ پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت جو تھی یہ عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے پورے مکہ کے لوگوں کو جو اس علاقے اس قبیلے میں تھے تمام لوگوں کے درمیان یہ دعوت رکھی، اور خاص طور سے آپ نے اپنے خاندان والوں کو، قبیلہ قریش کو، بنو کعب کو اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ کی چہیتی تھیں، آپ کی محبوب ترین بیٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ الگ یہ کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ ابنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یہ آپ کی دعوت تھی، یہ آپ کا انداز تھا، اور آپ کا یہ جملہ اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا، اور کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، اللہ رب العالمین کے یہاں اس طریقے کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ کون کس کا رشتہ دار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ ابنت محمد انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ دین کے معاملے میں اللہ کی پکڑ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ہاں دنیا میں میری اور تمہاری رشتہ داریاں ہیں،
قبیلے کو مخاطب کر کے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرابت ہے، میں اس کو تر و تازہ، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں بھی اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب آگے ایک اور مسئلہ درپیش تھا کفار مکہ کو، قریش کو، اور وہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، چند مہینے گزرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا اعلانیہ طور پر کام کرتے ہوئے، لیکن سامنے ایک مہینہ ایسا آ رہا تھا، ایک موسم ایسا آ رہا تھا جس میں صرف مکہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقے سے آنے والے لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی دعوت کو، اپنی مشن کو رکھتے۔ اور وہ موسم تھا، وہ مہینہ تھا حج کا مہینہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بھی حج ہوا کرتا تھا، لوگ دور دراز سے حج کے لیے آیا کرتے تھے، مختلف قبائل، مختلف علاقوں، مختلف شہروں سے لوگ خانہ کعبہ کا قصد کرتے تھے اور یہاں پر آ کر حج بیت اللہ کیا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ کو یہ تشویش ہوئی، یہ خطرہ ہوا کہ یہ سنہرا موقع مل جائے گا اس شخص کو اپنی دعوت کو پیش کرنے کا، لہٰذا کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسا جال بچھایا جائے کہ آنے والے لوگ اس خطرے سے محفوظ رہیں اور یہ اپنا دین ان کے دلوں میں نہ بٹھا سکے اور اس کی باتیں لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تمام لوگ مل کر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، جو سمجھدار تھا اور جو عقل مند تھا، جو بہترین مشورے دیا کرتا تھا، جو ان کے اپنے دماغ کے اعتبار سے ایک اچھا مشیر ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سارے لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس نے الٹا ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کہو کیا کہتے ہو؟ اور لوگوں نے کہا نہیں بھائی آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے، کیا آپ تدبیر بتاتے ہیں، کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تم اپنی اپنی رائے بتاؤ۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ کاہن ہے، ہم کہہ دیں گے کہ وہ کاہن ہے، تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، اس کی باتیں کاہنوں جیسی نہیں ہوتی، وہ قافیہ بندی نہیں کرتا، وہ تک بندی سے کام نہیں لیتا، وہ کاہن نہیں ہے، اس کے اندر کاہنوں کی صفت نہیں ہے۔ کاہن کہو گے تو لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو اس کی بات سن کر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو کاہنوں والی بات نہیں ہے، یہ مشورہ مسترد، ریجیکٹڈ۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے یہ مشورہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ پاگلوں جیسی بات نہیں کرتا، اس کے اندر مجنون والی صفت نہیں ہے، اس کے اندر پاگلوں والی حرکتیں نہیں ہیں، لہٰذا لوگ تمہاری اس بات کو ریجیکٹ کر دیں گے، تمہاری بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے اور لوگ تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، اس کے اندر شاعروں والی صفت بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کہا جائے؟ کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، وہ ساحر بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے کیا، آپ ہی بتائیے۔ تو اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھیں ہم سب اس مسئلے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس طرح کی بات ہے کہ ہم کیا کہیں گے۔ واللہ، اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ شاعر نہیں، وہ ساحر نہیں، وہ کاہن نہیں، وہ پاگل نہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قریبی بات اس کے تعلق سے ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی حرکت سے، اپنی دعوت سے، اپنے انداز سے بھائی، باپ، بیٹے، ماں، بیوی، شوہر کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے، جس طریقے سے سحر کے اندر، جادو کے اندر یہ معاملہ انجام پاتا ہے۔ ہم کہہ دیں گے لوگوں سے کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، لہٰذا اس کی بات کو قبول نہ کرو۔ مزید اس تعلق سے دوسری روایات کے اندر بلکہ خود قرآن مجید کے اندر سورۃ المدثر میں اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے ذکر کیا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ نے کہا اس نے سوچا، اس نے اندازہ لگایا، فقتل، غارت ہو، کیسا اندازہ لگایا اس نے؟
ثم قتل کیف قدر، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر پھر اس نے غور و فکر کیا، ثم عبس وبصر پھر اس نے پیشانی کو سکوڑا اور اس نے منہ بسورا، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر پھر وہ پلٹا، اس نے تکبر سے کام لیا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی مشورے کو سب لوگوں نے قبول کیا، اسی پر عمل کرنے کی ٹھان لی، اور حج کا موسم آیا، لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے مکہ کے اندر آ رہے ہیں اور یہاں پر حج بیت اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے، جا کر لوگوں کے سامنے دین کی بات رکھتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، اپنا مشن ان کے سامنے رکھتے۔ لوگ جو کفار مکہ تھے وہ جا کر لوگوں کو کہتے اس کی بات مت سنو، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب جو اس سے پہلے بھی آپ کے دعوتی میدان میں، دعوتی سفر میں روڑے اٹکاتا رہا تھا، اس مرحلے میں بھی، اس موقع سے بھی اس نے اپنے آپ کو پیش رکھا۔ خاص طور سے مکہ کے جو بازار تھے، سوق عکاظ اور دیگر جو بازار تھے، وہاں چلے جاتا، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے رکھتے، تو یہ کہتا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ بددین ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، اس کی بات نہ مانو، اس کی بات کو قبول نہ کرنا کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ مرحلہ ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا، کفار مکہ نے اپنا کام کیا، ابو لہب نے اپنا کام کیا، لیکن حج کا موسم جب ختم ہوا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، کوئی مسلمان نہیں ہوا لیکن ایک فائدہ ضرور ہوا، اور وہ فائدہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین اسلام کی صدا، دین اسلام کی آواز مکہ سے باہر بھی دوسرے لوگوں کے کانوں تک پہنچی جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور آپ کی دعوت مکہ سے باہر دوسرے علاقوں میں پہنچی اس حیثیت سے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو ایک الگ دین کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کی بات ایسی اور ایسی ہے۔ یہ فائدہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مکہ سے باہر بھی لوگوں کے درمیان سنائی دینے لگی، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب جب یہ ساری چیزیں، ساری تدبیریں کفار مکہ نے کر لیں، اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوششیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، کارگر نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں ہماری کوشش میں کما حقہ کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو کیا کیا جانا چاہیے؟ مسئلہ بڑا تھا، کیونکہ کوششیں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں، جتنا فائدہ ملنا چاہیے اتنا فائدہ نہیں مل رہا، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس شخص کے دین کو، اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں اور اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ چنانچہ ان لوگوں نے نئے انداز، نئی صورتیں، مقابلے کی نئی تدبیریں، نئی شکلیں نکالنا شروع کر دیا، مختلف طریقے، مختلف صورتیں انہوں نے اختیار کی۔ میں 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت، سب سے پہلی شکل جو انہوں نے محاذ آرائی کی مقابلے کی اختیار کی، اور وہ ہے ہنسی، مذاق، استہزاء، تکذیب، تمسخر، مذاق اڑانا اور ٹھٹھے مارنا۔ انہوں نے یہ شیوا اختیار کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، آپ کی باتوں کی تکذیب کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے طرح کے کمنٹ پاس کرتے تھے، طرح کی چیزیں ان کے دماغ میں آتی تھی، لوگوں کے سامنے ان کے تعلق سے واہیات باتیں کرتے تھے اور سر عام جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ نے کئی آیتیں ذکر کی اس تعلق سے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 پڑھیں آپ، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے، بے شک تو یقیناً پاگل ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو پاگل کہتے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے سورہ صاد کے اندر ذکر کیا آیت نمبر 4 میں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور ان لوگوں نے تعجب کیا
اس بات سے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے، اس کی تکذیب کی جانی چاہیے، یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 میں کہا کہ یہ لوگ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر حسد کی آگ پھیلتی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ انہو لمجنون، اور قریب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو گرا دیں، آپ کو پھسلا دیں، لما سمعوا الذکر، جب یہ لوگ ذکر کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ انسان تو پاگل ہے، یہ انسان تو یقیناً مجنون ہے۔ پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ساتھ دیکھتے تو کہتے تھے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے ذکر کیا، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے؟ یعنی ہم تمام لوگوں کو چھوڑ کر یہی لوگ ملے تھے اللہ کو احسان کرنے کے لیے کہ جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ استہزاء، یہ مذاق اور یہ مذاق اڑانے والی کیفیت، یہ جملے، یہ الفاظ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ملے تھے اللہ کو کہ جن پر اللہ احسان کرتا۔ ہم کہاں چلے گئے؟ من اللہ علیہ من بیننا، یہ ہمارے درمیان رہتے، ہم کو چھوڑ کر یہی ملے تھے اللہ کو۔ اللہ کہتے ہیں الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہے کہ کون اللہ کے سچے بندے ہیں اور کون ہیں جو اس کی باتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آیت نمبر 29 سے لے کر 32 میں سورۃ المطففین کے اندر ذکر کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرمین یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ارے دیکھو یہی ہے یہی ہے یہی ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کی طرف اپنی فیملی میں لوگ لوٹتے ہیں تو خوشی خوشی لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہے، یہ تو گمراہ ہیں۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ مقابلے کی ایک صورت تھی کہ ان کو مینٹلی، ان کو دماغی طور سے، ذہنی اعتبار سے ان کو ٹارچر کیا جائے۔ اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ انسان کو جب مینٹلی اور اسی طریقے سے ذہنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ٹارچر کیا جائے، اس پر حملے کیے جائیں، اس پر کمنٹ پاس کیا جائے تو وہ کبھی کبھار ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ہم سبھی کو یہ بات پتہ ہے، ہم سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو مقابلے کی ایک صورت کفار مکہ نے، قریش نے یہ نکالا کہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، ان کی ہنسی اڑائی جائے، ان کے ساتھ تمسخر کیا جائے، ان پر کمنٹ پاس کیا جائے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، سر عام ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سر عام کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہہ رہے یہی ہے یہی ہیں، اپنی فیملی میں ہیں تو خوش ہیں کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں، یہ لوگ بیکار ہیں، اور یہ ایمان والوں کو گمراہ کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے، باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ مقابلے کی پہلی صورت تھی، ہنسی، مذاق، استہزاء اور تکذیب وغیرہ کا طریقہ کہ یہ سب جھوٹے ہیں، بس چل رہا ہے چل رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہنسی مذاق کے بعد کا، جو دوسرا طریقہ انہوں نے مقابلے کا نکالا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے مٹا دینا یا اسے جھوٹا ثابت کر دینا کم از کم۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 میں کہا، وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اللہ نے کہا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ تو بس جھوٹی بات ہے جس کو اس نے گڑھ لیا ہے،
یہ کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی رب کا کلام نہیں ہے. ان ھذا الا افک افترا، یہ تو ایک جھوٹی بات ہے جس کو اس نے گڑھ لیا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے اس کی مدد کر دی، دوسرے قوم کے لوگوں نے اس کی مدد کر دی، ہیلپ کر دی. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو یہ تمام لوگ، یہ لوگ اس طریقے کا معاملہ کرنے والے تھے، یہ ظلم کر رہے تھے، یہ زور یعنی جھوٹی بات کہہ رہے تھے، یہ اس طرح کی بات کرنا یہ صحیح نہیں تھا. تو ان لوگوں نے یہ طریقہ نکالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کیڑے نکالنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یا اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یا اسے مٹانے کی کوشش کرنا کہ بھائی اس کو مسخ کر دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے. آگے چل کر پھر اللہ نے سورۃ الفرقان ہی کی آیت نمبر 5 میں کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لوگوں نے کہا، یہ کفار مکہ نے، یہ قریش نے کہا کہ ارے یہ تو پہلے کے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جو یہ لا کر سناتا ہے. اساطیر الاولین اکتتبها، جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، یہ کہیں لکھ رکھا ہے، اس نے پہلے کے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اس نے لکھ رکھا ہے. فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کو وہی پڑھ کر صبح شام سنایا جاتا ہے، املا کرایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے. پہلے کے لوگوں کی کہانیاں اس کو لکھائی جاتی ہے، لکھتا ہے اور لا کر ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں بیان کرتا ہے. عجیب طرفہ تماشا، عجیب طریقے کی سچویشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی ذہنی اعتبار سے ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے تعلق سے طرح طرح کے کمنٹ پاس ہو رہے ہیں، آپ کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو، قرآن کی آیتوں کو، اللہ رب العزت کے کلام کو یہ پہلے کے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں قرار دے رہے ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام یہ املا کرایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے. بلکہ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر سورۃ الفرقان ہی کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ کون سا رسول ہے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول کو کیا ہو گیا، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، اس رسول کو ہو کیا گیا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، مارکیٹ میں بھی جاتا ہے، گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے. بھئی اگر یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، لولا انزل علیہ ملک، تو اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، او یکون معہ نذیرا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کیوں نہیں ہے جو ڈرائے، اس کے ساتھ رہ کر ڈرانے کا کام کرے، بتائے، سمجھائے، ایسا کیوں نہیں کیا گیا. یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہماری طرح اس کی بھی کیفیت ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، کیا خاصیت ہے اس کے اندر، ہمارے اندر جو نہیں ہے، کیا کوالٹی ہے اس کے اندر کہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو کام یہ کر رہا ہے وہی ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ رسول کیسے، ہم رسول کیسے نہیں ہیں. لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا بطور ثبوت کے کہ یہ ہم اسے سمجھ جائیں کہ یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے. اللہ نے اسی کا جواب دیا دوسری جگہ پارہ نمبر 19 کی پہلی آیت میں وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اللہ نے کہا کہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ لوگ تو تکبر کر رہے ہیں، یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ بس کیڑے نکالنا، طرح طرح کی باتیں کرنا اور گمراہیاں پھیلانا اور بیجا قسم کی دلیلیں دینا، یہ بات ماننے کے لیے نہیں تھے، بلکہ بس صرف ان کو اپنے باپ دادا کے دین کو بچانا تھا، لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے سے روکنا تھا. اس طریقے سے یہ مقابلے کی صورتیں انہوں نے نکال رکھی تھی. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے. مزید آگے اللہ نے ذکر کیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 میں انما یعلمہ بشر، کہتے تھے بھائی یہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے، اس کو سکھانے والا کوئی اور انسان ہے، کوئی اور اسے پڑھا رہا ہے، اس کا معلم کوئی انسان ہے، رب اس کا معلم نہیں ہے، اس کا معلم، اس کا ٹیچر، اس کو سکھانے والا کوئی انسان ہے، کوئی انسان ہے.
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इस तरीक़े की बातें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की जानिब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों और हमारी तरफ से भी लाखों करोड़ों दरूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अपनी नाजिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। तो ये मुकाबले की दूसरी सूरत जो कुफ़ार मक्का ने, कुरैश ने निकाल रखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं और ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे ये लगे कि ये इंसान झूठा है या इस इंसान की बातें झूठी हैं, या कम अज़ कम इसकी तालीमात को हम मिटा दें, मस्ख कर दें और उसकी शक्ल को, उसकी सूरत को तब्दील कर दें ताकि लोगों के दरमियान इसकी मुकम्मल बातें ना पहुंच सकें। फिर मुकाबले की तीसरी सूरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुफ़ार मक्का ने ईजाद किया और उसे इख्तियार किया, उसे अपनाया, वो है कुरान की आयतों को मनगढ़ंत और पहलों के किस्से से ताबीर करना। इससे पहले भी आयत जिक्र की जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर हंसी मजाक वाला जुमला था। यहाँ यह है कि कुरान की आयतों को मनगढ़ंत किस्सा कह दिया जाए, पहले की कहानियां बता दिए जाए ताकि लोगों को बस वहीं पर ठप हो जाए, लोग आगे सुने ही नहीं, लोग आगे बात को सुनने के लिए तैयार ना हो और तैयार नहीं होंगे तो कबूल करने की भी नौबत नहीं आएगी। चुनांचा इस सिलसिले में नज़र बिन हारिस का वाक़या बड़ा मारूफ है, बड़ा मशहूर है। वो ये कि उसने कुरैश के दरमियान जाकर कहा कि ऐ कबीले कुरैश, अल्लाह की कसम तुम पर बहुत ज़बरदस्त मुसीबत आ चुकी है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने इशारा किया, तुम पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुसीबत आ पड़ी है। ये शख्स जो आज अपने आप को नबी और रसूल कहता है, कल तक जब ये जवान था तो तुम्हारे दरमियान सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ था, मुकर्रम था, तुम उसकी बातों को मानते थे, उसको सादिक, उसको अमीन, उसको सच्चा, उसको अमानतदार कहा करते थे। लेकिन जब वो बंदा अधेड़ उम्र को पहुंच गया, उसने नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया, तो तुमने कहा कि वो काहिन है। फिर वो खुद कहता, अल्लाह की कसम वो काहिन नहीं है, उसके अंदर काहिनों की सिफत नहीं है, उसके अंदर काहिनों वाली खूबियां नहीं है, उसके अंदर काहिनों वाले काम नहीं है, वो किसी भी एतबार से काहिन नहीं लगता। फिर उसने कहा, तुम लोग कहते हो कि ये पागल है, अल्लाह की कसम वो पागल नहीं है, उसके अंदर पागलों वाली सिफत नहीं है। फिर वो कहता है, तुम लोग ये कहते हो कि ये शायर है, अल्लाह की कसम ये शायर नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम लोग कहते हो कि ये जादूगर है, अल्लाह की कसम ये जादूगर नहीं है। फिर उसने वही जुमला दोहराया कि अल्लाह की कसम तुम पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुसीबत आन पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुसीबत में तुम लोग मुब्तला कर दिए गए हो। ये बंदा सच्चा, ये शायर नहीं, जादूगर नहीं, साहिर नहीं, पागल नहीं, कुछ भी कह लो, ये बंदा इस तरीके की किसी भी चीज़ में मुलव्विस नहीं है। फिर उसके बाद नज़र बिन हारिस ये हीरा गया, हीरा शाम का एक इलाका है, वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने बादशाहों के किस्से सुने, याद किए और जो पहले के बादशाह गुजर चुके थे उनके किस्से सुनकर वापस मक्का के अंदर तशरीफ़ लाया। और जब आया और ये देखता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी दीन की दावत लोगों को दे रहे हैं तो वहाँ पहुँच जाता, देखता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो जाते और लोगों को समझा देते अल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह की गिरफ्त के ताल्लुक़ से, डराते समझाते और फिर उसके बाद चले जाते। ये शख्स भी वहाँ पहुँच जाता और कहता कि ये मोहम्मद की बातें मुझसे बेहतर नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मुझसे बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद वही किस्से, कहानियाँ और मनगढ़ंत बातें जो वो हीरा में सुन करके, याद करके आया था, वो लोगों को सुनाया करता था, लोगों को वही किस्से कहानियाँ सुना सुना कर उसी में मुलव्विस कर देता, उसी में उन्हें मुस्तग़रक़ कर दिया करता था। और फिर कहता, आखिर किस बिना पर तुम कहते हो कि मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर है, मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बाज़ और रिवायतों के अंदर है कि ये कुछ लौडियाँ खरीद रखी थी नज़र बिन हारिस ने कुछ लौडियाँ खरीद रखी थी। चुनांचे जब वो देखता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई शख्स कबूल करने के लिए तैयार है या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ माइल है,
تو وہ اپنی لوڈیوں میں سے ایک لوڈی اس شخص کے حوالے کر دیتا یا اس شخص پر مسلط کر دیتا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو اور اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ رہو۔ چنانچہ وہ لوڈی اس کے ساتھ رہتی، اسے بہلاتی پھسلاتی، اس کی خدمت کرتی، اسے کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، یہاں تک کہ اس کا جھکاؤ اسلام کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم ہو جاتا یا باقی ہی نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کا نزول کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث یعنی بس کھیل کود کا سامان، تماشے کا سامان، گمراہی کا سامان، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا سکیں، گمراہ کر سکیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا یہ لوگ کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ نضر بن حارث تھا جو من گھڑت قصے کہانیاں یاد کر کے، بادشاہوں کے قصے وہ سن کر کے یاد کر کے آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کے مقابلے میں اپنی باتوں کو رکھا کرتا تھا، اور دھڑلے سے علل اعلان یہ بات کہا کرتا تھا کہ محمد کی بات مجھ سے بہتر نہیں ہے، دونوں میں مقابلہ کر لو، کس کی بات بہتر ہے؟ آخر کس بنا پر تم کہتے ہو کہ محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ اور مزید یہ اس نے حربہ، اس نے یہ چال چلنا شروع کر دیا کہ لوڈیاں خرید رکھی تھی، اور ایسے تمام لوگوں کے پاس وہ اپنی کوئی لوڈی بھیج دیتا تھا جس کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہوتا اور جو اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیاوی چیزوں کے چکر میں پڑھ کر یا اسی طریقے سے لہو الحدیث کے چکر میں پڑھ کر وہ شخص اسلام کی طرف جھکنے کے بجائے وہ پھر سے اسی راستے پر باقی رہ جاتا۔ تو یہ محاذ آرائی کی، مقابلے کی یہ تیسری صورت تھی جو کفار مکہ نے، قبیلہ قریش نے یہ ایجاد کر رکھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا، اور جو دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی اور آخری صورت مقابلے کی اور نوک جھونک کی، اور وہ یہ ہے سودے بازیاں۔ کسی چیز میں مکمل طور سے کامیاب نہیں ہو رہے، ابھی تک جو کچھ بھی کر لیا کسی میں بھی مکمل طور سے کامیاب نہیں ہے، اب سودے بازی پر آ رہے ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرنا، سودے بازی، بھائی تم ہمارا کرو ہم تمہارا کریں۔ اس سلسلے میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ذکر کیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یعنی آپ اپنے دین کے تعلق سے کمپرومائز کر لیں تو یہ لوگ بھی کمپرومائز کر لیں گے، یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، اور اسی خواہش پر چل بھی رہے تھے۔ اس تعلق سے کئی مرتبہ باتیں بھی آئی کہ تم ہمارے معبودوں کو مان لو ہم تمہارے معبود کو مان لیتے ہیں، حساب برابر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ ہوا بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی، یہ چاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کے معبودوں کو مان لیتے ہیں۔ اس طریقے سے معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے معبود کے سلسلے میں صحیح راستے پر رہیں گے اور ہم اپنے معبود کے سلسلے میں صحیح راستے پر رہیں گے، یعنی دونوں اپنے اپنے معبودوں کو خوش کر لیں گے، دونوں کا حساب برابر رہے گا، دونوں صحیح راستے پر رہیں گے، اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہمارے درمیان جو چپقلش ہے، جو یہ دشمنی چل رہی ہے، جو اس طریقے کی فضا بن گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی دین کے سلسلے میں کمپرومائز کر لیجئے، معبود جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں، تھوڑے دن آپ تھوڑے دن ہم، معبودوں کی یہ عبادت کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، آپ بھی مان لو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی، مکمل سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے کھلے طور سے
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतला दिया और ये समझा दिया कि आप इन काफिरों से खुल्लम खुल्ला ये कह दें, ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन चीज़ों की इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो उस ज़ात की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और सुनो फिर से, मैं उस चीज़ की, उन चीज़ों की इबादत करने वाला नहीं हूँ कि जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो उस ज़ात की, उस माबूद की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सुनो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम कंप्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हो, तुम ये तरीक़ा, ये हरबा और ये सूरत निकाल रहे हो कि मैं तुम्हारे माबूदों को मान लूँ, तुम मेरे माबूदों को मान लो, तो सुनो, दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं, दीन के मामले में कोई ढीलापन नहीं, दीन के मामले में कोई इस तरीके की सौदेबाजी नहीं चलेगी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, हमारे लिए हमारा माबूद काफ़ी है, जाओ जिसके साथ तुम्हें रहना है रह लो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और मेरा दीन मेरे लिए है। ये पैगाम दिया, ये सूरा नाजिल की अल्लाह ने काफिरों के ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दिया कि दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं। इसीलिए मुसलमानों, इसीलिए ए मोमिनों, ए इस्लामी माओ और बहनों, ए लोगों जो इस्लाम को मानने वाले हो, अपने दीन की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, कलमे की हिफाजत करो, दीन के मामले में अकीदे से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिलसिले में कंप्रोमाइज़ नहीं है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दीन आ चुका है, शरीयत मुकम्मल है, कुरान है, हदीस है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, इन्हीं को मान लो, समिअना व अताना, सुन लो, सुनकर अमल कर लो। कभी भी अपने ईमान का सौदा न करो, कभी भी अपने ईमान को दुनिया की चंद चीज़ों के, चंद रुपयों के चमक दमक के एवज उसके बदले में अपने ईमान का सौदा करने, उसको बेचने से बचो, इसलिए कि ईमान इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कंप्रोमाइज़ कर लेते कि भाई चलो आ रहे हैं, आज थोड़ा आ रहे हैं, कल कुछ और आ जाएंगे, परसों कुछ और आ जाएंगे, नरसों 90% हो जाएंगे, एक दिन आएगा 100% मेरे दीन में आ जाएंगे, चलो मान लेते हैं, इनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह ने दीन की बात आई, दीन का मसला आया, अकीदे की बात आई तो खुल्लम खुल्ला मुकम्मल तौर से पूरी सूरा ऐलान कर दिया, नाजिल कर दिया और बार बार इस बात का इशारा किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन। जाओ अपने दीन के अंदर खुश रहो, अपने दीन के अंदर मस्त रहो, अल्लाह तुमसे हिसाब और किताब करने वाला है। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से, आपकी तबलीग से मुकाबला करने की ये कई सूरतें इन लोगों ने निकाली, हंसी मजाक का, मजाक उड़ाने का, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करने का, कुरान की बातों को मनगढ़ंत किस्से और पहले के लोगों की कहानियों से ताबीर करने का, और चौथी सूरत सौदेबाजी के ज़रिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फेवर में करने की कोशिश की, वरगलाने की कोशिश की। लेकिन इन चारों सूरतों में थोड़ी बहुत तो कामयाबी मिली, लेकिन मुकम्मल तौर से कामयाब नहीं हुए। और जब कामयाब नहीं हुए, इन्हें यह लगा कि हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम होती जा रही, इतनी सारी कोशिशें हमने कर ली, हम अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर से कामयाब नहीं हो रहे। तो जाहिर सी बात है, इंसान जब इस तरीके की सिचुएशन में आता है, उसकी हर कोशिश नाकाम होती चली जाती है दुश्मन के मुकाबले में, तो वो गुस्सा होता है, उसका पारा चढ़ता है, वो मजीद हाइपर होता है। और जब हाइपर होता है तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, फसाद फैलाता है, सामने वाले को सताता है। यही नतीजा यहाँ भी हुआ, यही रिजल्ट यहाँ भी आया कि जब इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम कोशिशों में वो नाकाम हो गए, तो अब बारी आई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو ستایا جائے، آپ کے صحابہ کو ستایا جائے، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا جائے اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔ آگے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم یہی تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مشرکین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا گیا اور ان پر ظلم و ستم کے کچھ ایسے ناقابل یقین واقعات کہ انسان سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور وہ تصور بھی نہ کر سکے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر اس طریقے سے اور اس قدر ظلم و ستم کیسے کر سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے صحابہ نے دین کی خاطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کفار مکہ کی اتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا اور یہ دین ہم تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل اور داخل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔